اب اس سب کو بدلنا ہے اور پڑھنا لکھنا ہے، کیونکہ پڑھنے لکھنے کے سوا ذرا سوچئے۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے اور پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا کے موضوع پر۔ میرے ساتھ سردار حسین بابک، میاں مصطفیٰ شجاع الرحمان، راشد رزاق تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں، پیر مظہر الحق صاحب ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر، اور ڈاکٹر سلمان ہمایوں اور عباس رشید اسٹوڈیو میں۔ آپ نے سوال اٹھایا، انہوں نے بہت اہم 300 ارب روپے کا خرچہ اور بنیادی جو 3 علوم ہیں ان پہ 10 بچوں کی حاصل ہونا، آپ کیا کہیں گے عباس؟ جی میرا خیال میں سب سے اہم سوال یہی ہے کہ بچے سیکھ کیا رہے ہیں۔ دیکھیں باقی ساری جو بات ہے وہ ان پٹ کی ہے کہ ہم نے اسکول بنا دیا، یہ کمرے ہیں، یہ وال ہے، یہ ٹوائلٹ ہے۔ دیکھیں یہ معاملہ ایسے ہے کہ ایک نیسیسری کنڈیشن ہے تعلیم کے لیے، ایک سفیشینٹ کنڈیشن ہے تعلیم کے لیے۔ نیسیسری کنڈیشن میں یقیناً دیوار بھی ضروری ہے، رومز بھی ضروری ہیں، ٹوائلٹس بھی ضروری ہیں، اس میں کسی کو کوئی، بٹ دیٹ ڈز ناٹ میک اے اسکول۔ اسکول میں آپ کو ٹیچر بھی چاہیے، آپ کو وہ میٹیریلز بھی چاہیے، آپ کو یہ تمام باتیں، چاہے وہ زبان کا مسئلہ ہے، چاہے اور مسائل ہیں، چاہے ٹیچر کی اپنی جو آپ وہ کہہ لیں کہ ان کی ایبلٹی کے حوالے سے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ٹیچر ٹریننگ پہ بہت فوکس ہے، بہت سارے جو ڈونرز بھی ہیں، حکومت کا اپنا پیسہ بھی ٹیچر ٹریننگ پہ جاتا ہے، پر بات یہ ہے ٹیچر ایجوکیشن کی بھی تو بات کی جائے، آپ نے کالجز میں کتنا انویسٹ کیا ہے، وہاں پہ حالات کتنے بہتر ہوئے ہیں۔ آج کل بڑا ذکر ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا، وہ جیسا بھی ان کا ریکارڈ ہے، لیکن ان کا تعلق ہمیشہ یونیورسٹی سے رہا ہے۔ آپ نے یا صوبائی حکومت نے کالج پہ کوئی ایسا خاص فوکس کم از کم ہماری آبزرویشن میں دانش میں نہیں ہے۔ آپ سر یہ کہہ رہے تھے نا کہ تینوں دوست کے پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں نا ورلڈ بینک کی رپورٹ، تو ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے خاص طور پہ پرائمری تعلیم اور جو مڈل تعلیم ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ایک حقیقت ہے۔ اور پھر اب جو سوال یہاں پہ آیا ہے کہ کوالٹی کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ کوالٹی کا جواب آپ کیا دیں گے؟ جی آپ۔ جی میرے خیال میں جب معیاری تعلیم کی بات ہوتی ہے تو ہمارے کیونکہ پاکستان میں ایک انفارچونیٹلی یہ بھی ہوا ہے کہ کبھی معیاری تعلیم کو ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ آپ جب تک اس کا کوئی بینچ مارک سیٹ نہیں کریں گے کہ جی آپ کے ہاں یہ معیاری تعلیم ہونا چاہیے، تو اس کے لیے اسٹینڈرڈز بنانا بہت لازمی ہے۔ گورنمنٹ ابھی تک بنے نہیں۔ جی گورنمنٹ آف بلوچستان نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ انہوں نے اب کوالٹی فوکسڈ اپنا ایجوکیشن سیکٹر پلان بنایا ہے 5 سالہ۔ اس میں مین تھرسٹ ہی کوالٹی پر ہے، اس میں جتنے بھی اینگلز ہیں کوالٹی کے، فرام بکس سے ہو گئے، ٹیچر ایجوکیشن سے ہو گیا، یا کوالٹی سے مراد ان کی یہ کہ جو بچے ہم پڑھاتے ہیں اگر ان کو بنیادی چیزیں کا علم ہی نہیں حاصل ہو رہا، وہ 3 علوم ہیں وہ جانتے ہی نہیں ان علوم کے بارے میں، تو پھر ہم کیا پھر اتنا پیسہ خرچنے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ جی میں اسی کی بات کروں۔ بلوچستان میں چونکہ بلوچستان کے پرسپیکٹو میں بات کروں گا، بلوچستان میں ایشو یہ ہے چونکہ جیسے بات ہوئی کہ جی ہمارے ہاں کالج ایجوکیشن اتنا مضبوط نہیں، اب بلوچستان میں ایشو یہ ہے کہ جب آپ کا جو بچہ جو پوٹینشیل ٹیچر ہوتا ہے وہ خود ہی وہاں سے ڈیفیشینٹ ہوتا ہے، جب وہ آتا ہے ایز اے ٹیچر بن کے آتا ہے، اور آپ کو دیکھیں یہ ایک سوشل سیٹ اپ ہے، آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کیوں نہیں بنا پائے ٹیچر کو ایک ایسا پروفیشن ٹیچنگ کو کہ جس میں جو آپ کی کریم ہے وہ ٹیچنگ کی طرف مائل ہو جاتی۔ اب چونکہ آپ نہیں بنا پائے تو سب سے جو آپ ٹیچر کو انسینٹیو دیں۔ جی ہم نے بلوچستان میں اس پہ الگ بات کروں کیونکہ بلوچستان میں تو آلموسٹ ڈبل سے ٹرپل کر دی ہم نے تنخواہیں۔ تو پھر بھی ٹرپل کرنے کے بعد کیا امپروومنٹ ہوئی؟ چونکہ یہ ایک سوشل ایشو ہے، اس کو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے۔ سوشل ایشو کیا مطلب اگر میری تنخواہ اچھی ہے تو پھر بھی اگر میں کام نہیں کر رہا تو پھر سوشل ایشو کیا ہو گیا؟ جی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں سوسائٹی میں صرف سوشل اس میں صرف ایک ہی فیکٹر نہیں ہوتا کہ صرف تنخواہ ہی ایک سی فیکٹر ہوتی ہے، باقی جو آپ کو سیلف ریسپیکٹ ارن کرتی ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ استاد کی کوئی عزت نہیں ہے بلوچستان کی سوسائٹی میں، معاشرے میں جو تعلیم دینے والا ہے اس کی عزت نہیں ہے؟ جی استادوں کی بہت عزت ہے، ہم آج تک اپنے استادوں کی عزت کرتے ہیں۔ ابھی تو آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ جی میں نے کہا کہ آپ کو دیکھیں یہ ہوتا ہے فیوچر آپ کو بنانا پڑے گا، آپ اس کو جتنے اچھے طریقے سے احسن طریقے سے بنائیں گے۔ تو آپ اتفاق کرتے ہیں اس جو یہ آبزرویشن ہے کہ ہماری جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس میں بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے،
اور اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے ٹیچر کی، اور ٹیچرز کے لیے سوسائٹی کو چاہیے کہ ٹیچرز کو احترام دے تاکہ ایسے لوگ ٹیچنگ کے پروفیشن میں آئیں جو زیادہ پڑھے لکھے ہوں، جو قابل ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی، چونکہ بلوچستان میں تو ایک وشیس سرکل ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو بریک کرنا پڑے گا. ادھر ہمیں اسپیشل انپٹ دینا پڑے گا کہ تاکہ جو ہمارے بچے پاس آؤٹ ہوں وہ اچھے ہوں تو ہمیں اچھا پوٹینشیل ٹیچر ملے. اب بلوچستان کا سیناریو تو کمپلیٹ ڈفرینٹ ہے. آپ ایریاز میں جاتے ہیں، آپ کے پاس پوزیشنز اویلیبل ہیں لیکن آپ کے پاس فیمیل ٹیچر نہیں ہے. پیر صاحب، آپ سن رہے ہیں اس گفتگو کو، آپ کیا جواب دیں گے سوال کا؟ دیکھیں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن آپ اگر دوبارہ یہ سوال دہرائیں تو میں راستے میں ہوں. میں نے آپ کو بتایا میں آپ کی وجہ سے ٹی وی لگا ہوا ہے ریسٹورانٹ میں، وہاں کے بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میں اتنا شور ہے یہاں پر. میں نے کوشش کر کے ابھی اگر آپ سوال دوہرائیں. میں آپ کے لیے سوال دہرا دیتا ہوں. 300 ارب روپیہ ہم خرچتے ہیں، اور یہاں پہ آبزرویشن ہے ماہر تعلیم ڈاکٹر سلطان ہمایوں کی کہ جو بچے پڑھائے جا رہے ہیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں، وہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ ان کا جو معیار ہے وہ مناسب نہیں ہے، ان کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے جو ان کے پاس ہونی چاہیے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور جب تک ہم اپنے مرض کو مانیں گے نہیں تو اس کا علاج نہیں کر سکیں گے. اور ہم یہی 4.5 5 6 سے لگے ہوئے ہیں. ایجوکیشن ریفارم پروگرام کے تحت ہم نے ایسر کی رپورٹ کو بھی بہت سیریس کیا، اور ہم نے اسیسمنٹ کا، آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ میں خود گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، اور ہمارے زمانے میں ششماہی امتحان ہوتے تھے، پھر سالانہ امتحان ہوتے تھے. میں جب وزیر تعلیم بنا تو مجھے یہ سن کے بڑی حیرت ہوئی، بلکہ شاک پہنچا کہ یہ اسکول تو ابھی ہمیں 1.5 سال ہوئے صوبائی حکومت کو ملیں گے، سارے کے سارے لوکل کاؤنسل کے نظام میں چلے گئے تھے ناظموں کے پاس، تو امتحان ہی ختم کر دیا انہوں نے. یعنی آپ یہ نہیں پتہ لگا سکتے کہ یہ بچہ جو ہے اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے. تو یہ بہت صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم نے یہ امتحانات کا نظام دوبارہ شروع کرا دیا. تو یہ ہے کہ کوالٹی کا کیسے پتہ پڑے گا کہ یہ بچہ ٹیلنٹڈ ہے، ذہین ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے پھر وہ ہمارے زمانے میں ہوتے تھے 5ویں اور 8ویں کلاس میں اسکالرشپ کے امتحان. ٹھیک ہے، وہ ہم نے دوبارہ آپ اپنے سفر کو بھی جاری رکھیے اور ہمارے ساتھ بھی رہیے. جی مرتضیٰ صاحب، اس سوال کا جواب کے پاس کیا ہے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ جی کوالٹی آف ایجوکیشن اگر آپ نے امپروو کرنی ہے تو آپ کو کوالٹی آف ٹیچر جو ہے اس کو امپروو کرنا. جی بالکل. اور اس میں ہم نے پنجاب میں یہ کیا ہے کہ ہم نے 70,000 ٹیچر پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں پیورلی آن میرٹ ریکروٹ کیے. منیمم کوالیفیکیشن فار پرائمری ٹیچر جو پہلے میٹرک ہوتی تھی PTC، اب ہم نے BA کر دی، اور اس میں ہمارے پاس الحمدللہ جو ہم نے پہلی ریکروٹمنٹ کی اس میں ہمارے پاس جو 70% لوگ آئے وہ ماسٹرز ڈگری ہولڈر تھے اور 3% PhD تھے، اور باقی کیونکہ یہ ایریا بیسڈ ریکروٹمنٹ تھی تو اس میں ہمارے پاس جو رورل ایریاز تھے وہاں پہ بیچلرز ڈگری ٹیچرز بھی ہمارے پاس آئے. اس سے یہ ہے کہ وہ جو نئی ایک ہمارے پاس ٹیچرز کا لاٹ آیا اور ان کو ہم نے پری سروس ٹریننگ شروع کرائیں، اور وہ جب سکولز میں گئے دے آر پرفارمنگ ویری ویل. اور ایک اور بات جو آپ سب سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس پنجاب میں تقریباً 3,60,000 اساتذہ کرام ہیں، اور 3,60,000 میں ہمارے پاس BSc اور MSc اساتذہ جو تھے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 22-23,000 کے قریب تھی. اب ہم نے پہلی دفعہ صرف سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی 40,000 کی ریکروٹمنٹ کی ہے، جو ہمارے پاس سائنس، میتھ، کمپیوٹرز کے جن کی مطلب آپ کا کہنا ہے کہ آپ اچھے ٹیچرز کو لا رہے ہیں، جب اچھے ٹیچرز آئیں گے تو وہ تعلیم کا معیار بہتر ہو جائے گا. یہ پچھلے اکیڈمک سیشن میں ہم نے ان کی ریکروٹمنٹ کمپلیٹ کی. وہ اساتذہ اب جب ہمارے سکولز میں جائیں گے جن کی سائنس کی اور میتھمیٹکس کی، بایولوجی، فزکس، یہ 3,60,000 اساتذہ کی جو ہم بات کرتے ہیں نا، وہ جو ہزاروں اساتذہ اسکول آتے نہیں اور تنخواہیں لیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بالکل، اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں. 1 منٹ میں دوں گا. ہم نے اسکول ریفارم روڈ میپ پچھلے اکیڈمک سیشن سے شروع کیا. ہم منتھلی 90% آف دا اسکولز اس وقت پنجاب حکومت کے جو ہیں وہ وزٹ کر رہے ہیں. اس میں وزٹ کرتا ہوں، DCOs ہیں، PDOs. جی لوگوں کو نکالتے ہیں. جی
نہیں، ہم نے ان کو لوگوں کو ٹیچرز کو اسکولوں تک لے کے ہیں. اس وقت پنجاب میں ٹیچر پریزنس جو ہے 88% ہے اسکولز میں. 12% نہیں، وہ چھٹی ہے. چھٹی پہ بھی تو لوگوں نے جانا ہے. 3 لاکھ تو 100% ہوگی نا. چھٹی پہ بھی تو لوگوں نے جانا ہے. کسی کی خاتون ہے. 3,60,000 میں سے جو لوگ چھٹی پر ہیں، اس کے علاوہ تمام اساتذہ اسکولوں میں آتے ہیں. اور یہ ہمارا آپ کے صوبے میں بھی یہ صورتحال ہے. یہ ہمارا جو اسکول ریفارم روڈ میپ جو ہم نے پچھلے اکیڈیمک سیشن سے شروع کیا تھا، اور اس سال بھی ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ ڈفیڈ اور انٹرنیشنل ڈونرز اور ہمارے اپنے لوگ، ہم اتنا گریجولی مانیٹر کر رہے ہیں. اور ہر 3 مہینے کے بعد چیف منسٹر خود وہ ایک ڈسٹرکٹ وائز جو ہے اس کی ہم سے رپورٹ لیتے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے. اور اس میں اگر آپ مجھے تھوڑا سا 1 منٹ ابھی نہیں، بس 1 منٹ تو ہو گیا آپ کا. اب آپ زیادہ چلے گے نا. اصل میں لگتا ہے کہ سارا کام آپ کے صوبے میں چیف منسٹر کرتے ہیں. نہیں، سارے کر رہے ہیں، مگر ہمارے سی ایم ہمسیلف از انوالوڈ. اس طرح ہونا چاہیے نا. ہونا چاہیے. نہیں، وی آر انوالوڈ. اب 3 مہینے کے بعد سی ایم جو ہے وہ ہم سے پروگریس رپورٹ لیتے ہیں. اچھی بات نہیں ہے. وہ آپ کے اصل میں استاد ہیں. میں خوش ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ آپ کو چیف منسٹر کی شکل میں ایک اچھا استاد ملا جو آپ سے پوچھتا ہے. میں سلمان صاحب کی بات پہ آؤں گا کہ یہاں پہ موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سائنس سبجیکٹ میں فیل ہوتے ہیں. ابھی یہ بالکل ایک حقیقت ہے. ہماری صوبے میں اسی طرح کی اسسمنٹ تھی. ہم نے اس طرح کر دیا ہے کہ 5 جو سبجیکٹس ہیں ہمارے، ریاضی، میتھس، بایو کیمسٹری، فزکس اینڈ انگلش، اسی کے لیے ریکروٹمنٹ جو ہے ابھی جو ہمارے پرائمری اسکول ٹیچرز ہیں انہیں میں بھی ایف ایس سی کو، بی ایس سی کو، ایم ایس سی کو ہم 5 نمبر اضافی دے رہے ہیں، تاکہ جو ہماری کمزور ایریا ہے وہ آئندہ کے لیے کم از کم وہ پر ہو جائے. دوسری بات، یہاں پہ بتایا گیا کہ چلو دیوار ہے، لیٹرین ہے، روم ہے، لیکن جو بچے جو بچیاں جو کچھ پڑھ رہے ہیں بالکل اسی چیز سے ہمارا اتفاق ہے اور اسی پہ ہم نے کام کیا ہے. کے پی خیبر پختونخوا اسی چیز میں پائنیئر ہے. یعنی 18 امینڈمنٹ کے بعد ڈیولوشن ہو گئی، کریکولم جو ہے یہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا. میرا صوبہ واحد صوبہ ہے کہ ہم نے ان پہ لیجسلیشن کی. نہ صرف ہم نے لیجسلیشن کی، نصاب سازی کو ہم نے ممکن بنایا، اور خود سے یہ کام نہیں کیا، ہم نے ایڈورٹائز کیا. اپنی صوبے کے علماء کرام کو، اساتذہ کو، ایجوکیشنسٹ کو، سول سوسائٹی کو، جو ہمارے انٹلیکچوئل فورا تھا ان سب کو ہم نے انوائٹ کیا. اور 154 جو ہمارے ٹائٹلز تھے سب کو ہم نے ریوائز کیا. اب ماضی میں جو سوال اٹھایا جاتا تھا کہ نظام تعلیم، نصابی تعلیم طبقاتی ہے، ایٹ لیسٹ میں یہ کہوں گا کہ ہماری صوبے میں ماشاءاللہ اس پہ ہم نے پورا کام کر دیا ہے اور بڑی حد تک ہم اس میں کامیاب ہو گئے. تیسری بات جو آپ نے پہلے پوچھا تھا پھر آپ بھول گئے کہ آئندہ کے لیے آپ لوگوں نے لائے عمل. میں تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں بلوچستان کے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب سے کہ وہاں پہ بھی ای ایس پی بنا ہے، لیکن آئندہ 5 سالوں کے لیے. اور میں تو گلہ بھی کروں گا جو ہمارے اینالسٹ ہیں یہ تو سارے پاکستان کو اسسٹ کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن صوبے میں کوئی مسائل ہوں وہ بھی بتائیں، لیکن جن صوبے کو کوئی کریڈٹ جاتا ہے، جس صوبے نے کسی مسئلے کے اوپر کوئی کام کیا ہو، ان لوگوں کو وہ بھی بتانا چاہیے، لیکن یہ نہیں بتا رہے ہیں. اسی لیے میں بتا رہا ہوں ای ایس پی 2011 کوئی قصور نہیں. ہم نے میں نے ان سے نہیں سنا. میں تو آپ اگر مجھے 5 منٹ دے دیں. ہم نے ان سے ایسا کوئی سوال ہی نہیں کیا. نہیں، ان کو بتانا چاہیے تھا نا. اچھا، وہ اسسٹ کر رہے ہیں سارے پاکستان کو. ای ایس پی پاکستان میں خیبر پختونخوا پائنیئر صوبہ ہے. 2011 سے لے کے 2016 تک 494 ارب روپیہ انشاءاللہ ہم آئندہ لگائیں گے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈونر کی کمٹمنٹ کی وجہ سے 44 ارب روپیہ آئندہ 3 سال میں ہمارے خیبر پختونخوا میں ان میں ریلیز بھی شروع ہو گئے، جس میں ڈیفٹ شامل ہے، آسیٹ شامل ہے، یو ایس آئی ڈی شامل ہے، نارویجین شامل ہے. مجھے جانا ہے بریک پہ. میں جا رہا ہوں، میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آئیں گا تو پھر اس گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے جاری رکھیں گے. خواتین حضرات میں جا رہا ہوں، بریک پہ جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا. اب اس سب کو بدلنا ہے اور پڑھنا لکھنا ہے، کیونکہ پڑھنے لکھنے کے سوا ذرا سوچئے. اب اس سب کو بدلنا ہے اور پڑھنا لکھنا ہے، کیونکہ پڑھنے لکھنے کے سوا ذرا سوچئے. ویلکم بیک خواتین حضرات. پروگرام پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا، اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں پیر مظہر صاحب سے. پیر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب آپ ہمیں بتائیں کہ جو مسائل تو ہم نے بہت دیکھ لیے، سن لیے، ان پہ بات کر لی، آپ کیا حل تجویز کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟
देखें एक तो मुश्तबा शुजा रहमान ने सही बात की और हमारे टीचर्स अच्छे होने चाहिए। माजी में टीचर्स की रिक्रूटमेंट सिफारिश पे होती रही, तो जो पुराना लॉट है वो सही माना में टीचर कहलाने के मुस्तहक नहीं है। और अब हमने जो पंजाब में भी हो रहा है, सिंध में भी वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन के ताउन से हम टीचर्स रिक्रूटमेंट आउटसोर्स करके IBA सखर फिर सिंध अब ये NTS को हमने दिया है। हमने 14,000 टीचर्स 2 फेज में लिए। अब हम 19,000 टीचर्स अब शुरू हो रहे हैं 23 दिसंबर से। NTS उनका टेस्ट लेगा, 60% क्राइटेरिया है। फिर हायर क्वालिफिकेशन फिर 10-10 मार्क्स होंगी। 20 मार्क्स सिर्फ इसलिए होंगी कि वो खातून होंगी तो उनको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ताकि हमारे खवातीन टीचर्स ज़्यादा हों। और टीचर्स ट्रेनिंग पे हमने टीचर्स एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है, जो बाय लॉ अब टीचर्स ट्रेनिंग का एक ही एपेक्स इदारा होगा, जो पहले कई थे। और उस पर हमने प्री सर्विस शुरू कराया है, इससे डिग्री इन एजुकेशन 2 साल का फिर किया। तो हमने टीचर्स की तनख्वाहें बढ़ानी है, ये टीचर्स के ग्रेड बढ़ाने हैं। हमने 16 ग्रेड का एलिमेंट्री स्कूल टीचर हम रिप्लेस कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल टीचर और JSC से, और सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर 17 ग्रेड में वो लेने जा रहे हैं। लेकिन इस फेज के बाद हमारे पास 11 एलिमेंट्री कॉलेज में हमने AD का कोर्स शुरू कराया है, बाकियों में 30 डिस्ट्रिक्ट में हो जाएंगे कंप्लीट। तो हमारे पास बहुत बड़ा लॉट निकलेगा। पढ़े लिखे अच्छे करिकुलम जो हमने बनाया है, हमने PTC और CT खत्म कर दिया है। तो हमारे जो नया कोर्स है उससे वो टीचर्स की नई ब्रीड पैदा हुई है। तो हमें टीचर्स अच्छे होंगे, ट्रेनिंग टीचर्स होंगे। फिर ये है कि मुआशरे का ताउन चाहिए, आपका भी ताउन चाहिए। गवर्नमेंट अकेली कभी कुछ नहीं कर सकती। मैंने पूरे 5 साल में मेरा तजुर्बा ये है कि हमें चाहिए कि हम सारे स्टेक होल्डर्स मिल के काम करें। ये ना समझें कि ये गवर्नमेंट का सिर्फ काम है, हमारा भी नहीं। शुक्रिया साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की, अगरचे कि आप मसरूफ़ थे और आप अपने शहर में भी मौजूद न थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, अब ये सवाल आपसे जो मैंने पीर मौला साहब से किया, क्या जवाब देंगे आप? बिल्कुल, मैं तो यही समझूंगा, यही समझता हूँ कि मसाइल तो हर एक सूबे के सेपरेट हैं, लेकिन जो कुछ हमने किया वो तो हम टाइम टू टाइम मीडिया को भी बताते हैं, लोगों को भी बताते हैं। लेकिन मेरी सूबे की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो ये है कि सपोज लाहौर मीडिया बेस्ड सिटी है, कराची मीडिया बेस्ड सिटी है, हम बहुत कुछ करते हैं। या आपका गिला है कि जो आप करते हैं उसको प्रॉपर? मेरा गिला नहीं, मेरी शिकायत भी है कि ये मीडिया वाले जो अल्लाह का खौफ खाएं, कम से कम वहाँ पे आए, जो हमारे मसाइल हैं वो उनको उठाएं, जो कुछ हमने किया है। पेशावर चलता हूँ नुमान के पास, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। मैं पेशावर चलता हूँ नुमान के पास और फिर पूछता हूँ कि वो नुमान इस बारे में क्या कहते हैं। जी नुमान, आप इनके अच्छे कामों को नुमान क्यों नहीं हाईलाइट करते, क्या वजह है? इफ्तिखार साहब, बड़ी माजरत के साथ मैं ये मिनिस्टर साहब से कहना चाहूँगा, इनका नंबर भी मेरे पास है। अक्सर हम मैसेज भी कर देते हैं किसी रिपोर्ट के हवाले से। इनका हमें अगर शॉर्ट चाहिए होता है, इंटरव्यू करना चाहिए होता है, तो ये मुश्किल से मिलते हैं। तो ये गिला तो इनका ठीक नहीं है कि हम हाईलाइट नहीं करते। और दूसरा ये कि एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए वो जो मसाइल हैं हम वक्तन फवक्तन हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो इस वजह से सामने नहीं आता कि स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हुकाम है, अगर डायरेक्टर से बात करें तो वो कहेंगे कि जी मिनिस्टर साहब से परमिशन ले, मिनिस्टर साहब से राब्ता करें तो वो मुश्किल से ही नजर आते हैं। तो ये मसाइल है। कल इन्होंने बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की काफी अरसे के बाद। ठीक है जी, आपने सवाल उठाया, हमने आपको जवाब दे दिया कि आज का प्रोग्राम लाहौर में है, मेरे भाई लाहौर के हैं, बाकी 2 मिनिस्टर यहाँ पे नहीं है और पेशावर का मिनिस्टर यहीं पे है, तो आप इससे और ज्यादा ये तो आपकी जाती चाहिए ना। मैं तो एग्री नहीं करता। मैं मैं सारे पाकिस्तान से वाहिद मिनिस्टर हूँ कि लाहौर आए हूँ। मेरे भाई तो लाहौर के हैं, बाकी 2 किधर है? तो ये तो कमिटमेंट है। नहीं बाबा, ये बात नहीं है। देखिए बाबा, उसका ये कहना है कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन, देखिए हमारे रिपोर्टर, मैं खुद रिपोर्टर हूँ, बड़ा मुश्किल है कि एक चीज़ है उसके पीछे जा रहे हैं, डायरेक्टर कहते हैं कि ये हमें इजाज़त नहीं, जो ब्यूरोक्रेट है ये कहते हैं कि जो हमारा जो मुलाजमत है ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ये सारी चीज़ नहीं है। कोड नहीं, मैं पेशावर में चीफ सेक्रेटरी से इजाज़त लेनी पड़ती है, और आप मिनिस्टर भी ना हो तो फिर रिपोर्टर क्या करें? हाँ, आपके जितने भी हैं, शकील हैं, वो हमारे मलिक साहब हैं, बाकी सब मेरे साथ कांटेक्ट में होते हैं। जब भी वो आपको पता है इनको बुलाने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब से इजाज़त दी हमने।
نہیں ہماری حکومت میں تو ماشاءاللہ جب آپ حکم دیں گے، آپ نے کراچی بلایا، ہم کراچی لاہور آئے. نعمان سے وعدہ کرتے ہیں، میں خیال نعمان کی بیک ہے ایجوکیشن، آپ نعمان کو نعمان ہمیں مجھے میسج کر دیا کریں، مجھے تو نمبر کا پتہ نہیں چلتا. میں انشاءاللہ ایسی کوئی بات اس کو جی مجتبیٰ، انہوں کا کہنا ہے کہ میڈیا اگر تعاون کے ساتھ کرے تو یہ بہت اچھا پرفارم اور کر سکتے ہیں، اور یہ جو پرفارم آلریڈی کر رہے ہیں اپنے صوبے میں اس کو پراپر پبلسٹی نہیں مل رہی. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آپ میں یہ کہوں گا کہ جی بہتری کی تجویز. جی میں بالکل اسی طرف ہوں. ایجوکیشن جو ہے یہ ذرا لانگ ٹرم پروسیس ہے. یہ جو ایکسپرٹس بیٹھے ہیں یہ بالکل میرے سے اگری کریں گے کہ ایک دن میں آپ چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک اس طرح کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے ہر صوبے کا، اور ایجوکیشن سیکٹر میں جب بھی آپ ریفارمز لے کے آتے ہیں اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو جو اسپیکٹس ہیں وہ آپ کو تھوڑے عرصے بعد نظر آتے ہیں کہ یہ جو میں ایک نئی چیز لے کے آیا تھا اس کا کیا اثرات آتے ہیں. پنجاب میں میں جیسے آپ کو تھوڑا سا اپنی بات بتاؤں گا کہ ہم نے 2011-12 میں اسکول ریفارم روڈ میپ سٹارٹ کیا. ہم نے ایک سروے کیا جس میں ہمارے 31 لاکھ بچے 5 سے 9 سال کی عمر کے آؤٹ آف اسکول تھے. اس میں سے ہم 28 لاکھ بچے پچھلے سال جو تھے وہ ہم اسکولز تک لے کے آئے. اور اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو اسکول ریفارم روڈ میپ ہے اس میں ہم ڈراپ آؤٹ کو دیکھتے ہیں، ٹیچر پریزنس دیکھتے ہیں، اسٹوڈنٹ پریزنس دیکھتے ہیں، مسنگ فیسلٹیز دیکھتے ہیں. یہ جو ساری چیزیں آپ یہ جو سر آپ دیکھ رہے ہیں تجویز کیا کرتے ہیں. اور اس میں ایک منٹ میری سنیں، اس میں آپ نے مجھے 3 منٹ دیے نا، میں آپ سے 3 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا. ایک سوال کا بھی جواب دینا. آپ نے اس سال جو ہم نے سروے کیا، اس سال کا ہمارا سروے ہے 20 لاکھ کا، کیونکہ پچھلے سال ہم نے 5 سال سے 9 سال کے بچے لیے. اس سال ہم نے 5 سے 6 سال کی عمر کے بچے جن کو ہم نے اسکول تک جانا، 4 سے 6 سال کی عمر کے وہ، اور ان میں سے اب تک ہم 85% اپنا ٹارگیٹ اچیو کر چکے ہیں. پنجاب میں جس طرح ہمارا اسکول ریفارم روڈ میپ پہ پچھلے 2 سال میں کام ہو رہا ہے، اگر ہم اس طرح چلیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی ہماری اس وقت فنڈنگ ہم 25% آف دا بجٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے مختص کیا ہے. ہمیں اپنی بجٹ کی فنڈنگ انکریز کرنی ہوگی. ہمیں اپنی ٹیچرز ٹریننگ جو ہے ٹیچرز کو اور بہتر طور پہ ٹرین کرنا ہوگا. ہمارے پاس پنجاب میں ابھی بھی 90,000 ٹیچر ایسے ہیں جو میٹرک پاس ہیں. تو ہمیں نئے جیسے جیسے وہ ٹیچرز ریٹائر ہوتے جائیں گے اور ہمارے پاس کوالیفائڈ سٹاف آتا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن بھی بہتر ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارا ریفارم روڈ میپ ہے اس میں آپ دیکھیں گے اگلے 3-4 سال میں آپ کو پنجاب میں تو خاطر خواہ چیزیں نظر آئیں گی. اور ہم آرٹیکل 25 کی لیجسلیشن بھی کر رہے ہیں، اس کے حساب سے وہ بھی ابھی ہماری انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ کو نظر آئے گی. اسی مہینے میں ہم شاید اس کی لیجسلیشن اسمبلی سے کر دیں. پسند کریں گے کہ جو سبجیکٹ اسپیشلس کی آپ نے کہا کہ ہم نے 44,000 ریکروٹمنٹ کی ہیں. 40 اصل صورتحال اس سے ڈیفرنٹ ہے. کل سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی تعداد بھی 9,115 ہیں، جس میں 4,336 اسامیاں خالی ہیں. تو کیا ری ایکشن ہوگا آپ کا؟ نہیں اس طرح نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو ہمارے ہائر سیکنڈری سکولز ہیں وہاں پہ بھی ہمارے پاس ایم ایس سی اور بی ایس سی جو ہیں اساتذہ پہلے ہمارے پاس تھے، اور اب جو ہم نے نئی ریکروٹمنٹ 40,000 کی ہے اس کے آنے سے ہمارے پاس آل ٹوگیدر تقریباً 60,000 ٹیچر جو ہیں. 3,60,000 میں 60,000 ٹیچرز جو ہوں گے ہمارے پاس وہ جو ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے طور پہ سائنس سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہوں گے. جی میرے حساب سے تو آپ چونکہ ٹیچر ہی اس پورے سسٹم کا لنچ پین ہوتا ہے تو آپ امیڈیٹلی فوکس کریں گے ٹیچر پہ، جو ہم نے کیا ہے. یعنی ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیچر ایجوکیشن میں جو ٹیچر جو پری سروس کے تھرو آتے ہیں اس کو امپروو کریں. اس میں ہم نے اپنے کورسز چینج کیے ہیں. کریکولا ہے ٹیچرز کا نیا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے دیا ہے اس کو ہم نے ان پلیس کیا ہے اے ڈی ای کا. اور ہم نے چونکہ ریئلائزیشن گورنمنٹ میں آئی ہے کہ اس کی ضرورت ہے تو امیڈیٹلی صرف اس سال گورنمنٹ نے 4 نئے ایلیمنٹری کالجز بنائے ہیں، جبکہ سالوں سے 11 جگہ پہ یہ جی آپ کو کیچ میں بنایا ہے، نوشکی میں بنایا ہے اور لوریلائی میں اور 1-2 اور جگہوں پہ. تو 4 انہوں نے امیڈیٹلی بنائے ہیں تاکہ اس چیز کو کمی کو دور کرنے کے لیے اور بہتر ٹیچر لانے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ٹیچر کو ایک کنٹینیوس فالو اپ بھی دیں. تو کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا ایک پورا پیکج ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے ابھی، تو انشاءاللہ جو جلدی جو ہے وہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ فالو اپ بھی کریں گے ٹیچر کا، اور اس کے ساتھ اسسمنٹ. جو بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچے کی اسسمنٹ، آپ اس کے لرننگ آؤٹ کم سے اس کے اسسمنٹ کرتے جائیں تاکہ ٹیچر کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں اور سسٹم کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. یہ صرف ٹیچر میرے خیال میں اکیلا نہیں ہوتا، جو اوپر سے لے کے نیچے تک وہ سارا ہی اس میں رسپانسبل. جی ڈاکٹر سلمان ہمایوں.
مختصر میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بات آج کے پروگرام سے بھی سمجھ لینی چاہیے کہ تعلیمی ریفارمز جو ہیں یہ کوئی خالی ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے. اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے اور لپ سروس سے کام نہیں چلے گا. لیکن پولیٹیکل ول نظر کیسے آئے گی؟ وہ اسی طرح آئیں گی نا کہ جتنا بجٹ کہا گیا اتنا خرچہ بھی جائے، ایک بات، اور جو اسٹوڈنٹس کو اسیس کرنا ہے وہ کیا بھی جائے. تو میرا خیال ہے جی کہ میری تو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ الیکشنز آ رہے ہیں اور یہ جتنی سیاسی جماعتیں تعلیم کو اپنے ایجنڈا پہ لے کے آئیں اور اسے بنائیں ایک سیاسی مسئلہ کہ جی ہم یہ الیکشن لڑنا تعلیم پہ چاہتے ہیں، بجائے اس کے کسی اور ایشو پہ جائیں. تو یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس آپ کو مسئلہ کا حل دے سکتے ہیں، لیکن وہ مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے کیونکہ اس میں پولیٹیکل انٹرونشن ہوتی ہے. جی پیسے رکھے جاتے ہیں، دیے نہیں جاتے. تو ایک میرا خیال ہے کہ 25A کے حوالے سے جی 2 سال ہو گئے تقریباً 18ویں ترمیم کو بھی، اس کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل کمپلائنس چاہیے ہر صوبے کو کہ ہم 25A پہ کیا کام کر رہے ہیں. کچھ صوبوں میں پیش رفت ہوئی بھی ہے. اب دیکھیں 2 سال گزر گئے اور ابھی تک اگر ہم 25A پہ تعلیم کا قانون نہیں بنا سکے صوبے، تو یہ بڑی میرا خیال خطرناک بات ہے اور اس کو فوراً دیکھنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل ول اور اس کی ڈیمانسٹریشن تھرو بجٹ بہت ضروری ہے. یہ بات صاحب آپ کی خواہش اور آنے والے الیکشن میں تعلیم کی اہمیت دیکھیں گے کہ آپ کیا اہمیت دیتے ہیں اس کو اپنے مینیفیسٹو میں، منشور میں. جی میں بالکل سلمان صاحب سے اس بات پہ متفق ہوں کہ یہ اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنانا چاہیے. اور ویسے بھی میرا خیال میں اور اس میں آپ کا رول بہت اہم ہے کہ یعنی یہ صورت بننی چاہیے کہ تعلیم کے حوالے سے بھی کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ شاید میں اس بیسس پہ الیکشن ہار یا جیت سکتا ہوں. اب تک یہ صورتحال نہیں ہے اور ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت خطرناک ہے. میں بریفلی 1-2 باتیں اور کر دوں. دیکھیں ٹیچر کو یعنی آپ ایک پروفیشنلزم کی طرف بھی لے کے جائیں، سارا وقت ٹیچر کو انسپیکٹ نہ کرتے رہیں. یعنی یہ بھی ایک یعنی اوور مانیٹرنگ کا بھی ایک معاملہ آ جاتا ہے. اس کے اپنے یہ جو سیلف رسپیکٹ کی بات ہے یا اپنا ان کا جو رول ہے اس کے بارے میں جو ان کی اپنی فہم اور سمجھ ہے اس کو بھی میرا خیال میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک پروفیشنلزم کی طرف لے کے جائیں. اور کالجز کا جو معاملہ ہے اس پہ ذرا ہمیں اب یہاں پہ بات ہوئی کہ ٹیچرز جو ہیں وہ BSc اور MSc ہیں. ابھی آپ نے تھوڑی سی حقائق بیان کی کہ آپ نے بہت سے جو لوگ آپ کے پاس آئے جن کے پاس MA ہے، تو وی ہیو ٹو سی کہ واٹ ڈز دیٹ BA اور MA اور MSc مین، اور اس کے لیے ہمیں وہاں پہ بھی پوری کوشش کرنی پڑے گی. افتخار صاحب میں بہت دور سے آیا ہوں تو ایک منٹ اگر مجھے آپ دے دیں. بہت دور سے وہ آئے ہیں. بالکل میں ایگری کرتا ہوں. جس طرح پولیٹیکل ول کی اور کمٹمنٹ کی بات کی گئی، یہ میں یہاں بتاتا چلوں کہ 2008 میں عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا میں یہ ہمارا وعدہ تھا کہ جب اقتدار میں آئیں گے تو صوبے کے ہر بچی کو قلم اور کتاب دیں گے. آئندہ بھی ہمارے منشور کا حصہ ہے. پچھلی انتخابی منشور میں بھی ہمارا حصہ تھا. اور یہ آنے والا جو الیکشن ہے بی ایجوکیشن جو ہے یہ ہماری انتخابی منشور کا اہم نقطہ ہے. سردار حسین بابک آپ کا شکریہ. تھینک یو. محترم میاں مجتبیٰ شجاع رحمان صاحب آپ کا شکریہ. محترم راشد رزاق صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور ڈاکٹر سلمان ہمایوں صاحب آپ کا شکریہ. عباس رشید صاحب آپ کا شکریہ. اور ڈاکٹر پیر مظہر حق صاحب کا شکریہ جنہوں نے آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی. خواتین حضرات، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. تعلیم کے بغیر آگے جانا ممکن نہیں ہے اور ہمیں اس کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے، بطور سوسائٹی کے بھی اور ان لوگوں کو بطور ذمہ دار افراد کے، کیونکہ آنے والا کل کا پاکستان ایک ایسا پاکستان ہونا چاہیے جس میں پڑھے لکھے لوگ ہوں، جو حقائق کو جانتے ہوں، جو اپنی زندگیوں کو بہتر انداز سے گزارنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ وہ تعلیم سے آشنا ہوں، ان کو تعلیم حاصل ہو، ان کو علم کا ادراک ہو. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. اب اس سب کو بدلنا ہے اور پڑھنا لکھنا ہے، کیونکہ پڑھنے لکھنے کے سوا ذرا سوچئے